بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبر آج ایک ہی شیئر کرنی ہے جو آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لی ہوگی کہ اسلام آباد میں راول ڈیم کے کنارے نیوی کا کلب بن رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے، افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا غیر قانونی ہے، اس کو سیل کرو، گرا دو۔ جناب یہ بتاؤں گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا، یہ بتانا ہے۔ اصل میں یہ تنازعہ کیا ہے، پاکستان بحریہ کا کیا موقف ہے، سی ڈی اے کا کیا موقف ہے۔ اس کلب کا افتتاح ہو چکا ہے جناب، جی ہاں، اور کون کون لوگ اس کی ممبرشپ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں اور ممبرشپ فیس کتنی ہے۔ یہ بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہیں، دلچسپ باتیں ہیں، یہ بتاؤں گا جناب۔ اور سب سے پہلے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آ جائیں۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے جناب کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کو سیل کر دو۔ سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ سی ڈی اے کے تھرو اسے سیل کرو اور معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے بھی رکھو۔ اگر کلب سیل نہ کیا گیا تو آئندہ سماعت پر سیکرٹری کابینہ بھی پیش ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پاک بحریہ نے کیا کہا ہے؟ پاک بحریہ نے کہا ہے کہ راول ڈیم کے کنارے کلب تعمیر کر رہی ہے، بلکہ وہ تقریباً ہو چکا ہے، اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے رواں ہفتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی دوران سی ڈی اے نے اسے غیر قانونی قرار دیا۔ اب بحریہ کا کیا موقف ہے؟ اس نے کہا کہ یہ زمین تو ہمیں سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے کو 1991 میں الاٹ کی تھی۔ یہ انہوں نے، اب ذرا تھوڑا سا سنیے گا، دیکھیے گا اس میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں الاٹ کی تھی، نواز شریف صاحب نے ہمیں زمین الاٹ کی تھی، ٹھیک، جبکہ سی ڈی اے کا موقف بالکل اس کے مختلف ہے۔ البتہ ان کے نمائندے نے یہ کہا ہے، میں بتاتا ہوں ان کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آج کی سماعت میں کیا ہوا۔ تو اچھا جی، سی ڈی اے کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ نیوی کو کلب کی تعمیر کے لیے نہ کوئی جگہ الاٹ ہوئی ہے اور نہ کوئی قانونی دستاویز جاری ہوئی ہے۔ یہ سی ڈی اے کا موقف ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ بحریہ کہتی ہے، پاکستان بحریہ نیوی، کہ ہمیں نواز شریف صاحب نے 1991 میں یہ الاٹ کی تھی زمین، ٹھیک۔ سی ڈی اے نے آج عدالت میں اس کے بالکل الٹ موقف دیا ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ نیوی کس اتھارٹی کے تحت، یہ نیوی کے نمائندے سے پوچھا نا، نیوی کا نمائندہ بھی آیا ہوا تھا عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ کس اتھارٹی کے تحت پاکستان نیوی کمرشل پروجیکٹ چلا رہی ہے۔ اب اگر میں نیوی کا نمائندہ ہوتا تو میں از راہ تفنن کہہ دیتا کہ سر اسی اتھارٹی کے تحت کی جس اتھارٹی کے ساتھ عسکری آٹا بک رہا ہے، جس اتھارٹی کے ساتھ عسکری بینک چل رہا ہے، جس اتھارٹی کے ساتھ ڈی ایچ اے اچھا آگے چلتے ہیں۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ قبائلی علاقہ تو ہے نہیں، یہ ملک کا دارالحکومت ہے، یہ بھی کہا نیوی سے۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ پوچھوں کہ سر یہ جو کل پرسوں موتی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا اور باقی صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا اسلام آباد میں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بھی اسی اسلام آباد، اسی دارالحکومت میں ہوا، وہ بھی کوئی وزیرستان سے نہیں اٹھایا کسی نے، ٹھیک ہے۔ بس آگے چلتے ہیں جناب۔ تو پھر کہا عطر من اللہ صاحب نے کہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ کے شہیدوں کی قدر ہے۔ بھائی وہ کس کو قدر نہیں ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ شہیدوں کی تو ماشاءاللہ جو ہے نا، آپ یقین کریں میں آپ کو نا بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے، یہ اس طرح سے نس نس میں جس طریقے سے ہر پاکستانی کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حب الوطنی بھری ہے نا، آج بھی وہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اس طرح کے فلمایا ہوا وہ ڈرامے لگتے تھے شہداء پہ، نشان حیدر پہ، وہ عزیز بھٹی شہید کے، باقی یقین کیجئے وہ آج بھی نظر آئے نا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اس طرح سے جذبات کے آنسو۔ تو بس وہ تو سلام ہے شہیدوں کو، یہ تو کوئی پوچھنے والی اور کہنے والی اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے نا۔ اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ نہ یہ عدالت اور نہ کوئی اور قانون سے بالاتر ہے۔ چلے اچھی بات ہے، بہت باتیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں، کتابوں میں خیر اچھی لگتی ہیں، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلتے ہیں میں انتہائی ادب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب اچھا نواز شریف صاحب نے زمین، انہوں نے کہا ہے کہ بحریہ والوں نے کہ الاٹ کی تھی۔ اب سی ڈی اے کے جو ممبر ہیں نا، ممبر بورڈ جہاں عدالت میں جو آ جائے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ الاٹ نہیں کی تھی، اس کی اجازت دی تھی۔ اچھا اجازت دینا، اگر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت کے، اگر انہوں نے وہ کوئی اجازت دی تو پھر اس کے بعد پروسیس کرنا ہوتا ہے نا، وہ پروسیس نہیں ہوا۔ اچھا زمین پھر الاٹ بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر الاٹ ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا عطر من اللہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا الاٹمنٹ لیٹر دکھاؤ، انہوں نے کہا الاٹمنٹ لیٹر تو ہے نہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے نے کیا کارروائی کی، تو سی ڈی اے کے نمائندے نے کہا کہ جناب ہم نے نوٹسز جاری کیے۔ انہوں نے کہا جا کے، جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ جا کے اس غیر قانونی عمارت کو گراؤ،
غریب آدمی کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اور طاقتور کے ساتھ اور، یعنی کہ یہ دو ہمیار کیوں ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عمارت قانونی ہے یا غیر قانونی، یہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے، آپ سنیں ذرا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سی ڈی اے کے نا جو نمائندے آئے، اب ان کی بھی مجبوری آپ دیکھیں نا، عدالتیں ان کو انتہائی مشکل میں ڈال دیتی ہیں نا، ایسے مطلب بیوروکریٹس کو، بیچاروں کو، آفیسرز کو۔ تو سی ڈی اے کے افسر سے پوچھا عطر بن اللہ صاحب نے کہ بتاؤ یہ عمارت غیر قانونی ہے یا قانونی ہے؟ اب انہوں نے کہا جناب کہ بڑا ایک نا ان کا انداز بڑا دیکھنے والا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے نا عدالت، مجھے تو اس قانون کا اتنا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، میں قانون کے بارے میں تو اتنا نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ منظور شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ غیر منظور شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ غیر منظور شدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو غیر قانونی ہوتا ہے۔ تو پھر چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ یہ بتاتے ہوئے صاحب کترا رہے ہیں، یعنی سی ڈی اے کے جو نمائندے ہیں، جو آفسر ہیں، وہ بتاتے ہوئے کترا رہے ہیں، یہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، اپنا ریلیکٹنٹ ہیں بتاتے ہوئے، اور یہ کہ یہ کلب جو ہے نا یہ نیوی کا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کلب غیر قانونی ہے۔ میں غیر قانونی کا لفظ ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تھا نا، جیسے 2 دن پہلے بہت ساروں کی زبان پہ اغوا نہیں چڑھ رہا تھا، وہ گرفتاری بول رہے تھے، بہت ساری زبان پہ جو ہے نا گمشدگی اور اغوا اور ابڈکشن یہ نہیں چل رہا، مسنگ نہیں چل رہا تھا، بہت ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سی ڈی اے کا جو جواب ہے وہ بڑا الارمنگ ہے اور وہ اتھارٹی منوانے میں ناکام رہا ہے۔ وہ تو بہت دفعہ ایسا ہوا، ٹھیک ہے نا، کیوں نہ یہ آپ ذرا جو منال پہ جو ریسٹورنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں دیکھ لیں، کبھی بات کریں گے، وہ بھی کسی اور نے ہتھیار لیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کیوں نہ سی ڈی اے حکام کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تو اچھا، اس کے بعد جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کچھ کہا نا مداخلت کی کہ سر اس میں میں کچھ قانونی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پہلے جائیں اور اس غیر قانونی عمارت کو سیل کریں، اگلی سماعت تک اگر سیل نہ ہوئی تو سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن یا یہاں پہ آئیں پھر پیش ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلب کا کیا تنازعہ ہے۔ کلب کا افتتاح ہو چکا ہے جناب، کلب میں کتنی فیس ہوگی اور وہ فیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو بحریہ نے کہا کہ جناب یہ 1991 میں زمین الاٹ کی نواز شریف صاحب، یہ بحریہ کا موقف ہے، وہ الاٹمنٹ کہہ رہے ہیں بار بار۔ 1992 سے ہم نے کام شروع کر دیا یا قائم ہو گیا یہ کلب۔ اب انہوں نے کہا کہ کچھ تفریح مقاصد کے لیے اس میں کوئی فردر تبدیلیاں امینڈمنٹ کی گئیں، جس کی وجہ سے سی ڈی اے نے ہمیں نوٹس بھیج دیا۔ البتہ سی ڈی اے کہتا ہے کہ جناب نہ کوئی زمین الاٹ ہوئی، نہ اس کے، ظاہر اتھارٹی تو وہی ہے نا جو الاٹ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس نے الاٹ کرنی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الاٹ نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر میں کہوں کہ جی مجھے الاٹ ہوئی ہے تو پھر مجھے اس کے لیے ثبوت کے لیے اس کی ویریفیکیشن پیش کرنی پڑے گی نا، اور این او سی، پھر تو میں الاٹمنٹ لیٹر، جیسے آج الاٹمنٹ لیٹر تو نہیں تھا، نیوی کے پاس بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، 13 جولائی کو سی ڈی اے نے نوٹس بھیجا کہ یہ تعمیرات روکی جائیں، اور اگر نہیں روکی تو پھر اس کو گرانا پڑے گا۔ رکی نہیں ہے جناب، کلب کا افتتاح بھی ہو گیا ہے رواں ہفتے۔ اس کی رکنیت کے لیے فی الحال فار دا ٹائم بینگ 3 لوگ جو ہے نا کوالیفائی کر گئے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ افواج پاکستان، یعنی اس کے حاضر سروس بھی اور ریٹائرڈ بھی افسران وغیرہ۔ دوسری بات ہے کہ بیوروکریسی، اور تیسرے جو ہے نا کاروباری شخصیات اور سفارتکار، یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اب جو افواج پاکستان کے حاضر سروس یا ریٹائرڈ ممبران ہوں گے یا افسران ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی فیس رکھی ہے انہوں نے 10,000 روپے، یہ ممبرشپ فیس، ٹھیک۔ جو بیوروکریسی کے لیے فیس رکھی ہے ممبرشپ فیس وہ ہے 1.5 لاکھ روپے، اور جو کاروباری شخصیات یا سفارتکاروں کے لیے جو فیس رکھی ہے وہ رکھی ہے جناب 6 لاکھ روپے، ٹھیک۔ اب سی ڈی اے اپنے موقف پہ قائم ہے، آپ دیکھتے جائیں، صحیح ہو گیا نا، نہ وہ کہتے ہیں الاٹمنٹ، نہ کوئی این او سی، سب غیر قانونی ہے۔ اور وہ انہوں نے جناب یہ بھی کہا ہے کہ متعدد نوٹسز ماضی میں بھی بھیجوا چکے۔ میں حیران ہوں کہ یہ سارے ادارے کہاں سوئے ہوئے تھے، کوئی پھر اس وقت کورٹ میں نہیں گیا۔ اب اگر یہ 1991-92 سے چل رہا تھا اور یہ سارا کچھ اتنا عرصہ بیت گیا، اب آپ اندازہ کریں کہ 30 سال لگ گئے اس کو تقریباً، تو پھر اگر ایک چیز بنی ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی اس طریقے سے اپنی جیب سے تھوڑی بنی ہے، وہ قومی خزانے سے بنی ہے۔ اب وہ اگر قومی خزانے سے بنی ہوگی، اگر، ٹھیک ہے نا، تو قومی خزانے سے بنی، اب اس کو کون گرائے گا؟ اب ہوگا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ قانونی ہو جائے گا، جی بالکل، یہ اسی طرح ہی قانونی ہو جائے گا جیسے بنی گالا قانونی ہو گیا۔
ٹھیک ہے نا, آپ کو یاد ہے نا, یعنی ثاقب نثار صاحب نے ماشاءاللہ نام آئے تو میں کہتا ہوں کیا. اب چلیں آگے چلتے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے بنی گالہ کو قانونی کس انداز سے, کیا واردات ڈال کے کس طریقے سے قانونی کیا, وہ سب کو پتہ ہے. اس میں پھر میں کبھی نہ اس پہ بولوں گا, ابھی ٹاپک سے ڈیویٹ ہو جائیں گے. جیسے علیمہ خان صاحب کی سلائی مشینوں کی کمائی سے کروڑوں روپے کی سب کچھ وہ جو ہے نا جائیدادیں, وہ بھی تھوڑا سا ٹیکس ادا کر کے, پتہ نہیں, اب مجھے یہ نہیں پتا, اس کا پتہ کرنے کا پورا ٹیکس ابھی بھی ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا, وہ جناب وہ بھی قانونی ہو گیا. اچھا بنی گالہ کی نا قانونی کی نا بڑی دلچسپ ایک داستان ہے, طارق فضل چودھری صاحب نے بتائی تھی نون لیگ کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو ہنسی آئے گی. وہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نا, عمران خان صاحب نے ایک اپلیکیشن بھیجی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ آ کے دیکھیں. سی ڈی اے کو بھیجی ہوگی, جو بھی کنسرنڈ ادارہ, یا انہوں نے بھیجی ہوگی غالباً پرائم منسٹر ہاؤس میں یا جہاں بھی بھیجی. طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت کو ایک اپلیکیشن آئی کہ جناب کہ آپ بنی گالہ میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں, آپ اس کو, ان غیر قانونی تعمیرات کو رکوائیں, اس کا سد باب کریں اور دیکھیں. ظاہر ہے خان صاحب کے اس وقت بھی وہ اپوزیشن لیڈر تھے, اپوزیشن کی ایک یعنی کہ جماعت کے ایک بہت بڑے رہنما تھے, اور ان کا ایک وہ کچھ بھی ہو سیاستدان تھے, اور اس وقت بھی ایم این اے بھی تھے اور وغیرہ سب کچھ. تو انہوں نے, طارق فضل چودھری نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے نا فوری طور پہ سی ڈی اے کو وہ ریفر کر کیا کیس, اور ہم نے کہا کہ جناب نکالیں یہ سارا کچھ, یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں قانونی تعمیرات غیر قانونی ہو رہی ہیں اور بنی گالہ میں, اور کون کون کر رہا ہے, اور یہ سارا پتہ کرو. تو کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی سی ڈی اے نے جو ہمیں رپورٹ کیا تو باقی تو جو تھیں وہ ساتھ, اور ساتھ بنی گالہ بھی غیر قانونی نکل آیا. انہوں نے کہا سر یہ بھی غیر قانونی ہے, ٹھیک ہے نا. اب تو بڑا ایک عجیب و غریب وہ معاملہ چلا پھر ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں, اور کس طریقے سے چلا, اور کس طریقے سے پاکستان کے تمام غریبوں کی ایک ایک کٹیا کو گرایا گیا, ایک ایک جھونپڑی کو گرایا گیا, کس طریقے سے لوگوں کا سامان باہر پھینکا گیا. ہمیں یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, میڈیا دکھاتا رہا کس طریقے سے بوڑھی عورتیں آ کے اپنے سفید بالوں کو پکڑ کے فریاد کرتی رہیں, کسی نے فریاد نہیں سنی. آ کے جناب اوپر بلڈوزر پھینک دیے جاتے تھے, آ کے جناب مشینوں سے, کرینوں سے گرا دیے جاتے تھے گھروں کو. ان کو سب کو گرا کے بنی گالہ کی غیر قانونی تعمیر کو کس طریقے سے ریگولرائز کیا گیا, وہ بھی سب کے سامنے. یہ بھی مجھے لگتا ہے اسی طریقے سے ریگولرائز ہو جائے گا, جھاگ بیٹھ جائے گی. چلیں جی, آپ کی بہت نوازش, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.